Welcome to Sarhad Yunani Tibia Medical College. السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کرتے ہیں سلاجید کے بارے میں۔ آپ نے اس کے بارے میں بہت سنا ہوگا، چوکوں چراہوں میں اس پر بہت زیادہ بات چیت ہوتی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ عام پبلک کو سلاجید کے بارے میں اتنی زیادہ معلومات نہیں ہوتی، یا اس کے درست استعمال سے واقف نہیں ہوتے، یا یہ کتنی اہم اور مفید قدرتی دوا ہے اس کے افعال و خواص سے وہ واقف نہیں ہوتے، اور اس کا طریقہ استعمال بھی نہیں جانتے ہوتے۔ اس لا علمی کی وجہ سے عموماً نوجوان یہ استعمال کر لیتے ہیں، اور بعض اوقات کچھ لوگوں کو اس کا نقصانات بھی دیکھنے پڑ سکتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم اس پر تفصیل سے گفتگو کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ سلاجید، جس کو اسفالٹ یا اسفالٹم بھی کہا جاتا ہے، یہ ہمارے جسم کے لیے کتنی فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے، کن امراض کو دور کرنے کے لیے ہم استعمال میں لا سکتے ہیں، اس میں کیا کیا کیمیائی اجزاء پائے جاتے ہیں، کتنی مقدار میں اس کو استعمال کرنا چاہیے اور کیسے استعمال کرنا چاہیے، یہ ساری چیزیں آج کی ویڈیو میں ہم تفصیل سے ان پر گفتگو کریں گے۔ اس سلائیڈ میں آپ دیکھیں تو یہاں پر انٹرو میں آپ کو میں نے بتایا ہے، یا سلائیڈ میں بتایا ہے کہ یہ عام جسمانی کمزوری، سستی و تھکاوٹ، مردانہ کمزوری، چوٹوں کے اندرونی اور بیرونی اثرات اور بڑھاپا کے اثرات دور کرنے والی نہایت مفید اور مؤثر قدرتی دوا ہے۔ سلاجید بنیادی طور پر پہاڑوں سے نکلنے والی ایک رطوبت ہے، سیاہ رنگ کی رطوبت ہے، جو کہ کشمیر، گلگت اور راجستھان کے پہاڑوں سے جون جولائی کی جب بہت زیادہ گرمی پڑتی ہے تو اس گرمی کی وجہ سے یہ پتھروں سے یہ رطوبت، یہ سیاہ رنگ کی رطوبت رسنے لگتی ہے، بہنے لگتی ہے۔ بہت سارے لوگ اونچے پہاڑوں سے یہ حاصل کرتے ہیں، عموماً یہ خالص حالت میں ہمیں نہیں ملتی ہے، یہ پتھروں کے ساتھ اور دیگر امپیورٹیز کے ساتھ ملی ہوئی حاصل کی جاتی ہے، پھر مختلف پروسیس سے گزار کر اس کو صاف کیا جاتا ہے، اور جو ہمیں مارکیٹ سے دستیاب ہوتی ہے وہ صاف شدہ ہوتی ہے۔ اس کے مزاج کی بات کریں تو اس کا مزاج طب یونانی نے دوسرے درجہ میں گرم خشک، جبکہ قانون مفرد اعضاء نے تیسرے درجہ میں خشک اور دوسرے درجہ میں گرم بیان کیا ہے، یعنی اس میں حرارت کی نسبت خشکی غالب ہے، تیسرے درجہ میں خشکی اور دوسرے درجہ میں یہ گرم دوا ہے، اور اپنے اس مخصوص مزاج، گرم خشک مزاج کی وجہ سے یہ تمام بلغمی امراض، رطوبات کے بڑھ جانے کے باعث پیدا ہونے والے امراض جیسا کہ سستی ہو، کاہلی ہو، نیند کا بہت زیادہ آنا ہو، دوران خون کی کمزوری ہو، یہ تمام چیزیں ان تمام امراض کو دور کرنے کے لیے نہایت فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ اردو میں اس کو سلاجید کے نام سے پہچانتے ہیں، عربی میں اس کو مومیائی، جبکہ انگلش میں اسفالٹ اور لاطینی زبان میں اس کو اسفالٹم کہا جاتا ہے۔ اس کی جو صاف شدہ رطوبت، سیاہ رطوبت ہوتی ہے، جو پروسیس کرنے کے بعد، امپیورٹیز دور کرنے کے بعد حاصل ہوتی ہے، وہی سلاجید کہلاتی ہے، اور اسی کو ہم دواؤں میں استعمال کرتے ہیں۔ سلاجید صاف شدہ جب کوئلے کے اوپر، دکھتے ہوئے کوئلے کے اوپر ڈالی جاتی ہے تو یہ سیدھا اوپر کی طرف اٹھتی ہے یا اٹھتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، اور اس کا ذائقہ کڑوا ہوتا ہے۔ بہت سارے امراض میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اس سلائیڈ میں آپ دیکھیں تو ان تمام پر روشنی ڈالی گئی ہے، جیسا کہ عام جسمانی کمزوری ہو، یعنی خون کی کمی ہو، جسم کی نشو و نما کی کمی ہو، تو یہ اس نشو و نما کی کمی کو دور کرنے کے لیے استعمال میں لائی جاتی ہے، چونکہ اس میں بہت زیادہ وٹامنز اور منرلز پائے جاتے ہیں، تو یہ نشو و نما کے لیے نہایت فائدہ مند ہے۔ اس کے علاوہ عضلات یا ہمارے مسلز، یا خاص طور پر قلب کے عضلات کمزور ہو جائیں، ضعف قلب پیدا ہو جائے، تو اس کے لیے سلاجید کو استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ مردانہ کمزوری کو دور کرنے کے لیے، اور خاص طور پر ایسی مردانہ کمزوری جس میں اریکٹائل ڈسفنکشن پیدا ہو جائے، یا رطوبات کے اجتماع یا جسم میں سردی تری کے غلبہ کی وجہ سے اریکشن کا پرابلم ہو، تو اس مسئلے کو، اس پرابلم کو دور کرنے کے لیے یہ نہایت فائدہ مند ہے۔ جسم میں خون کی پیدائش کو، اور خاص طور پر آئرن کی موجودگی کی وجہ سے ریڈ بلڈ سیل کی پروڈکشن کو بڑھانے کے لیے نہایت فائدہ مند ہے۔ جسم کی طبی حرارت کو بحال کرتی ہے۔ ہمارے جسم میں ایک خاص حد تک حرارت کا ہونا لازم ہوتا ہے، جب وہ حرارت کم ہو جاتی ہے تو ہمارے جسم میں بہت زیادہ مسائل بنتے ہیں، اور جسم میں سردی غالب ہونے لگتی ہے۔ تو ایسی حالت میں جسم کی طبی حرارت کو بحال کرنے کے لیے سلاجید کو استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ اعصابی دردیں جسم میں پیدا ہو جائیں،
جس میں جسم ڈھیلا ہو جائے، جسم لٹکنے لگے، جسم میں درد رہتا ہو، اعصابی درد ہو، تو اس کو دور کرنے کے لیے سلاجید کو استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ کوئی حادثہ ہو جائے، اندرونی اور بیرونی چوٹوں کا سامنا کرنا پڑ جائے یا گر جائے بندہ، تو ایسی صورت میں بھی وونڈز اور انجریز کو دور کرنے کے لیے، زخموں کو دور کرنے کے لیے، چوٹوں کو دور کرنے کے لیے، دوران خون کو بہتر بنانے کے لیے سلاجید کو استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ ٹوٹی ہوئی ہڈی کے جڑنے میں بہت زیادہ معاون ہے، چونکہ اس میں بہت زیادہ منرلز پائے جاتے ہیں، تو یہ ٹوٹی ہوئی ہڈی کے جڑنے میں نہایت فائدہ مند ہے، مفید ہے، بڑھاپے کے اثرات کو کم کرتی ہے جسم سے، معدہ کے لیے قوت بخش ہے۔ جب معدہ میں بہت زیادہ رطوبات کا اجتماع ہو جائے، معدہ کے عضلات ڈھیلے ہو جائیں، تو معدہ کو قوت پہنچانے کے لیے آپ اس کو استعمال میں لا سکتے ہیں۔ گردہ اور مثانہ کے لیے مفید ہے، جب پیشاب کی بہت زیادہ زیادتی ہو جائے یا بار بار پیشاب آتا ہو، گردہ اور مثانہ میں سردی کی کیفیت پیدا ہو گئی ہو، تو ایسی صورت میں بھی سلاجید کو استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جسم پر قابض اثرات بھی مرتب کرتی ہے، تو جو لوگ پہلے سے قبض میں مبتلا ہوں یا جن کو خونی بواسیر ہو، ایسے لوگوں کو اس کو استعمال میں نہیں لانا چاہیے۔ اس کے علاوہ دیگر جو بلغمی امراض ہیں جس میں جسم میں بہت زیادہ رطوبات پیدا ہو جائیں، ہمارے عضلات یا مسلز میں ڈھیلا پن پیدا ہو جائے، عضلات لٹکنے لگیں، تو ایسی صورت میں بھی سلاجید فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ پیشاب کی جلن اور پیشاب کی زیادتی کو کنٹرول کرنے کے لیے اس کو استعمال میں لایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کو جریان کا مرض لاحق ہو جائے یا سوزاک کا مرض لاحق ہو جائے یا نظام بول اور نظام تناسل کے کوئی امراض پیدا ہو جائیں، تو ان کو دور کرنے کے لیے بھی سلاجید کو استعمال میں لایا جاتا ہے۔ اس میں بہت سارے کیمیائی اجزاء اور خاص طور پر بہت سارے منرلز اور وٹامنز پائے جاتے ہیں، جیسا کہ اس میں آئرن، کیلشیم، فاسفورس، میگنیزیم، وٹامن اے، وٹامن سی، وٹامن ای، وٹامن بی کمپلیکس، کاپر، زنک، لیڈ اور امینو ایسڈز وغیرہ پائے جاتے ہیں، کافی زیادہ مقدار میں پائے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ ہماری جسم کی نشو و نما کو بہتر بنانے کے لیے، خصوصاً ہڈیوں اور پٹھوں، آنکھوں اور مسوڑوں کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے اور جسم میں انرجی فراہم کرنے کے لیے نہایت اہم ہیں، اور ہماری نشو و نما کو بہتر بنانے کے لیے بھی یہ تمام وٹامنز اور منرلز ضروری ہوتے ہیں۔ فولوک ایسڈ میں پایا جاتا ہے، جو کہ خلیات کے اندر غذائی اجزاء کے دیر تک رکنے اور زیادہ دیر تک کام کرنے کے عمل کو بحال کرتا ہے۔ فینولک گلوکوسائڈ اس میں موجود ہے، جو کہ جسم پر جراثیم کش اور قابض اثرات مرتب کرتا ہے۔ اس کا جو ایکسٹریکٹ ہے، جوہر ہے، وہ لبلبہ کے لیے مفید ہے، اسی لیے یہ شوگر لیول کو بحال کرنے کے لیے فائدہ مند ہے، خون صاف رکھنے میں، جسمانی قوت اور انرجی بحال کرنے میں، ہارمونز کی پیدائش کو بڑھانے میں اور بڑھاپے کے اثرات کو کم کرنے میں، ہڈیوں اور پٹھوں کو طاقت پہنچانے میں یہ اس کا ایکسٹریکٹ نہایت فائدہ مند ہے۔ زیانہ اس میں موجود ہے، جو کہ جسمانی قوت، انرجی اور قوت کو بحال کرنے اور سٹریس لیول کو کم کرنے کے لیے استعمال میں لایا جاتا ہے۔ اس کو کتنی مقدار میں استعمال کرنا چاہیے؟ اس کو آپ 125 ملی گرام یا 250 ملی گرام سے لے کر 500 ملی گرام تک روزانہ استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ 1 رتی سے لے کر 4 رتی کی مقدار بنتی ہے، اور یہ جسم پر چونکہ قابض اثرات مرتب کر سکتی ہے، تو اس لیے قبض جن لوگوں کو ہو وہ استعمال نہ کریں، یا جن لوگوں کے مزاج میں پہلے سے ہی خشکی گرمی کا غلبہ ہو وہ لوگ اس کو استعمال میں نہ لائیں۔ بواسیر خونی کے مریض بھی اس کو استعمال میں نہ لائیں۔ اگر اس سے جسم پر کوئی مضر اثرات یا خشکی کے اثرات یا قبض کے اثرات بڑھ جائیں، تو ایسی صورت میں دودھ اور دیسی گھی وغیرہ کا استعمال ان اثرات کو کم کرتا ہے۔ اس کے کچھ تیار مرکبات آپ کو مارکیٹ سے میں بھی مل جاتے ہیں، جن میں حب امر مومیائی بہت اہم اور بہت مشہور دوا ہے، حب سلاجید، قرص سلاجید، یہ اس کے تیار مرکبات ہیں، جس میں یہ اہم انگریڈینٹ کے طور پر شامل کی جاتی ہے، اور یہ آپ کو مارکیٹ میں سے مل جاتی ہے۔ سلاجید، جیسا کہ میں نے پچھلی سلائیڈ میں آپ کو بتایا، بہت سارے اس کے خواص ہیں، بہت سارے امراض کو دور کرنے کے لیے اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اس کو کیسے استعمال کرنا ہے؟ آپ سلاجید 1 رتی سے لے کر 4 رتی تک، یعنی 125 ملی گرام سے لے کر 500 ملی گرام تک، یا
کم مقدار میں استعمال کریں تو زیادہ مناسب رہتا ہے۔ 1 سے 2 رتی یا 125 ملی گرام سے لے کر 250 ملی گرام تک آپ اس کو نیم گرم دودھ میں حل کریں اور اس کو پی لیں۔ یہ عام جسمانی کمزوری کو دور کرنے کے لیے، چوٹوں کے اثرات دور کرنے کے لیے، سستی اور تھکاوٹ دور کرنے کے لیے، پٹھوں کی کمزوری ہو یا پٹھے ڈھیلے ہوں، لٹک گئے ہوں یا جریان کا مرض ہو یا عام مردانہ کمزوری ہو، تو ان تمام مسائل کو حل کرنے کے لیے آپ اس طرح سے اس کو استعمال میں لا سکتے ہیں۔ اگر قبض ہو جائے یا قبض ہونے لگے تو اس کا استعمال بند کر لیں اور دودھ، اسپغول اور دیسی گھی وغیرہ استعمال میں لائیں۔ جی تو دوستو، مجھے امید ہے آج کی یہ ویڈیو دیکھ کر آپ کو سلاجید کی مختلف خواص، اس کے مختلف امراض میں استعمال، اس کا طریقہ استعمال، اس کی مقدار خوراک اور اس میں پائے جانے والے کیمیائی اجزاء کے بارے میں اہم معلومات حاصل ہوئی ہوں گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ اپنے مفید اور قیمتی آراء و تجاویز سے ہمیں کمنٹس کے ذریعے آگاہ فرمائیں۔ السلام علیکم۔